نعمتیں ہیں نا، اللہ ان نعمتوں میں بندوں کو آزماتا بھی ہے. جہاں پہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زبان، کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا جو ضمیر ہے، یہ لوگوں کے معافی ضمیر ہے، لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، الفاظ کی شکل میں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور ذائقے مختلف کیا چیز انسانی جسم کے لیے صحت مند ہے پہچان سکتے ہیں، نقصان دہ چیز کو چکھ کر پہچان سکتے ہیں. وہیں پر یہ زبان ہمارے لیے ہلاکتوں کا ذریعہ بھی ہے. جہاں پر اس سے بڑے فوائد ہیں نا، وہاں پر یہ ہلاکتوں کا ذریعہ بھی ہے. اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات نظر آتی ہے کہ زبان یہی چیز انسان کو جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہی چیز انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. محترم بھائیو، اسلام کے اندر ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، یہ اعمال کرنے آسان ہیں، ان کی حفاظت مشکل ہے. میں نے گزشتہ دروس کے اندر بھی 2 حدیثیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کی تھی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کو برباد کر دینے والی چیز یہ زبان کا غلط استعمال ہے. ایک حدیث تو بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق. اللہ کے رسول، فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے. فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنم والوں میں سے. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس کے وہ تمام اعمال زبان میں غیر احتیاط کی وجہ سے، اس نے احتیاط نہیں کی زبان کے استعمال کی وجہ سے، یہ اعمال برباد ہو گئے. گزشتہ کل ایک حدیث بیان کی تھی کہ مفلس کے بارے میں رسول کریم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا اس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا ضرور بڑی نیکیاں لے کر، نماز، زکوٰۃ، روزہ، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، زبان کا بہت زیادہ غلط استعمال کیا ہوگا اس نے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اللہ اس سے لے کر دوسروں کو دے دے گا، اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کے اسے جہنم میں پھینک دے گا. یہ زبان جو ہے نا، اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اکثر خطایا ابن آدم فی اللسان، آدم کی بیٹے کی اکثر غلطیاں زبان میں ہیں، اکثر غلطیاں آدم کے بیٹے کی زبان میں ہیں. اور ایک بہترین مسلمان اسلام کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے. رسول کریم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر، ای الاسلام افضل، کس مسلمان کا اسلام سب سے بہترین ہے اور افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان کے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ، یہ بہترین مسلمان ہے. ہم دن رات ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے ایمان. کیونکہ جب ایمان حاصل ہوتا ہے جنت پھر حاصل ہونی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی شرائط بتائی ہے نا، اس میں ایک یہ شرط ہے کہ کم از کم ایمان کا ایک رائے کے برابر ذرہ آپ کے دل میں ہوگا، تب جنت میں جاؤ. یہ ایمان بندے میں تب درست ہوتا ہے جب انسان کی زبان درست ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ، کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ، اور انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں. محترم بھائیو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسلام کے بڑے بڑے معاملات پر بات کی. انہوں نے وصیت کی ان حوالوں سے، اور آخر میں کہا، اے معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلی، کیا تمہیں میں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں جس پر ان تمام اعمال کی بنیاد ہے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی. ایسی چیز نہ بتاؤ؟ بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور بتائیں. فاخذ بلسانی کف علیک ھذا، آپ نے اپنی زبان کو نکالا، کہا معاذ اس کو روک کے رکھ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد فی سبیل اللہ، بڑے بڑے عمل ہیں. یہ زبان اگر نہ رکی، یہ عمل اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی. اس زبان کو روک کے رکھ. حضرت معاذ کہنے لگے حیرت سے، اللہ کے رسول، کیا اس زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ کہا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ،
فرمایا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو جہنم میں اوندے وہ گرانے والی چیز یہ زبان کی کاٹ تو ہے، اس کا غلط استعمال تو ہے، زبان کی بڑبڑاہٹ تو ہے جو انسان کو اوندے وہ جہنم میں گرا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئلہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ فرمایا الفم والفرج، ایک زبان ہے، منہ ہے، دوسری شرمگاہ ہے، یہ دو چیزیں لوگوں کو زیادہ تر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ محترم بھائیو، اس لیے لازم ہے کہ ہر مسلمان آدمی جب بولے پہلے تولے، کیونکہ اسلام لانے والے مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب بھی میں وہ بولتا ہوں میرا ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی ایک جزا یا سزا مقرر ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدم کا بیٹا کوئی لفظ نہیں کہتا اپنے منہ سے مگر اس کے پاس ایک نگران تیار کھڑا ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہو، اور اللہ کے دربار میں اس کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا، جواب نہیں آپ کی ہونی ہے۔ جو کامیاب مومن ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو فضول گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی زبان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ صرف اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جواب دینا، اگر جواب نہ دیا جائے کسی کا، سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو میری توہین ہے کہ میں اس کو جواب نہیں دے سکا، وہ میری اتنی بے عزتی کر گیا اور میں اس کو جواب نہیں دے سکا۔ اور بعض لوگ اس بات کو فخریہ بیان کرتے ہیں، بھائی میں منہ پر کہہ دیتا ہوں، فخریہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اسلام کہتا نہیں بھائی اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہو، بری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو بری بات کی۔ اسلام تو منع کرتا ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے دے کہ جو دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے، ان دو چیزوں کا وہ استعمال درست کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، میں آخری نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی ضمانت ایسے تو نہیں دی جاتی، ظاہر بات ہے کہ ان کی حفاظت مشکل امر ہے، اور جب آپ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی ضمانت دی۔ محترم بھائیو، جب آدم کا بیٹا ہم سب صبح کرتے ہیں نا، ہمارے سارے جسم کے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں کیا کہ اے اللہ کی نعمت تو سارا دن درست رہنا۔ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، اس کے سارے اعضاء اس کے سامنے عاجزی سے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، اے زبان اللہ سے ڈرتی رہنا ہمارے بارے میں، تیرے ساتھ ہی ہم ہیں، اگر تو غلط چلے گی تو غلط، لیکن بھگتنا ہمیں بھی پڑے گا۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی نا تو ہم ٹیڑھا ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی جھگڑے کیسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ شروع کرتا ہے لڑائی، زبان کرتی ہے، اس کا غلط استعمال نہیں شروع کرتے، اس کے بعد قتل بھی ہوتے ہیں، غیبتیں بھی ہوتی ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں، ایک گناہ نہیں کئی ایک گناہ اس زبان کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا تھا نا کہ اکثر آدم کے بیٹے کے گناہ اس زبان پر ہے، اس زبان کی وجہ سے۔ اگر یہ زبان درست ہو جائے تو ہوگا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، اچھی بات، بھلی بات، سیدھی بات، خیر والی بات کہو۔ ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ بڑے اعمال جو تمہارے سیدھے نہیں ہو رہے، اور اعمال میں صرف نیک اعمال دینی لحاظ سے مراد نہیں ہے، دنیاوی معاملات، دنیاوی اعمال میں اللہ درست کر دے گا۔ آپ کے کاروباری معاملات بھی، آج کل بڑے کاروباری معاملات اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں، آپ زبان کے غلط ہوتے ہیں۔ ایک تاجر اگر زبان کا غلط ہو نا، اس کے گاہک کم ہو جاتے ہیں، تجارت اس کی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اگر زبان درست ہوگی، وعدے کے پکے ہو، تجارت میں وعدہ پورا کرنے والے ہو، جو چیز جس وقت پہ لیتے ہو اسی وقت جو وعدہ کرتے ہو اس وقت پر لوٹاتے ہو، آپ کی تجارت اچھی چلے گی، لوگ آپ پر یقین کریں گے۔ زبان اگر غلط ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، زبان تمہاری ٹھیک ہو گئی تو میں رب رحمان تمہارے اعمال درست کر دوں گا، تمہارے باقی معاملات درست ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جس طرح اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے ویسے زبان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔